السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از ڈاکٹر عائشہ اسد اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ پریشر ان پریگنینسی، حمل کے دوران بی پی کا بڑھ جانا، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ہم کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں، اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کیا خطرات ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے اپنے حمل کو لے کر۔ کوشش کروں گی کہ یہ سب باتیں جو ہیں اس ویڈیو کے اندر میں کمپلیٹ کر سکوں۔ سو لیٹس موو ٹو آور ٹاپک۔ حمل کے دوران آپ کا بلڈ پریشر کسی بھی ہفتے میں یا مہینے میں بڑھ سکتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے، آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کسی کو بلڈ پریشر ہے، یا آپ کے پچھلے حمل میں آپ کو بلڈ پریشر رہ چکا ہے، یا تو آپ کا ویٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب وہ وجوہات ہوتی ہیں جو بلڈ پریشر کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، آپ کی فیملی میں شوگر ہے، آپ کی فیملی میں کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے، یا آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں بھی جو ہیں بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہیں۔ تو جب ہم بکنگ پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کی ایک مختصر سی ہسٹری لیتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ سب باتیں بتا دینی چاہیے۔ ویسے تو ڈاکٹر خود ہی پوچھ لیں گے، لیکن اگر مس ہو جائیں تو آپ کو بتا دینی چاہیے کہ یہ پرابلمس ہیں، تاکہ اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ کی پریگنینسی کو لے کر چلیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس حمل کے دوران کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت پہ جھٹکے پڑ سکتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہے۔ وہ تب پڑتے ہیں جب بہت خطرناک حد تک بی پی بڑھ جاتا ہے اور پیشاب کے اندر جو ہے پروٹین آنے لگ جاتا ہے۔ تو پروٹین کی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے، بی پی بہت زیادہ بڑھ جائے، اٹ مینس کہ آپ کے ساتھ میں گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بلڈ پریشر کا اثر ہے وہ ہمارے مختلف اعضاء پہ پڑتا ہے، جیسے آنکھیں، دل، گردے، یہ سب چیزوں پہ جو ہے بلڈ پریشر کا افیکٹ پڑتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو باقاعدگی سے اپنا بی پی ڈیلی چیک کروائیں، اور جو ہے ڈاکٹر نے جو آپ کو دوائیاں دی ہیں ان کا استعمال صحیح سے کریں، اور پابندی سے جو ہے ڈائٹ پہ بھی فوکس کریں۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال فیمیلز کا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا بلڈ پریشر انکریز ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو وہ عورتیں جنہیں پہلے سے بی پی ہے، وہ دوائی لے رہی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہیں بی پی کا مسئلہ ہے۔ دوسری وہ عورتیں جن کا حمل اب تک بالکل ٹھیک چل رہا تھا، نہ حمل سے پہلے کوئی مسئلہ تھا نہ حمل کے بعد کوئی مسئلہ تھا۔ تو ان دونوں میں کیا سائنز ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہم نوٹس کر سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ جو ہے 5 امپورٹنٹ سائنز بتاتی ہوں اس کے۔ نمبر 1 جو ہے سر کا درد، ٹھیک ہے۔ آپ کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوگا، ٹھیک ہے، اسے اگنور نہیں کرنا ہے، فوراً اپنا بی پی چیک کروانا ہے۔ دوسرا ہے دھندلا پن، آنکھوں میں دھندلا پن آنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو اچانک سے بلر دکھنے لگ جائے، دھندلا پن دکھنے لگ جائے، تو اٹ مینس کہ آپ کا بلڈ پریشر آنکھوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے، آپ نے گھر نہیں رکنا ہے، فوراً ہاسپٹل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے جسم پہ سوجن کا آنا، کسی بھی حصے میں سوجن بہت زیادہ آ جائے، ٹھیک ہے، بے شک وہ پیر ہوں، ہاتھ ہو، یہاں پہ آنکھوں کے ارد گرد سوجن کا ہونا، یہ سب نشانیاں ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی۔ فوراً اپنے قریبی کلینک جائیں، اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھا آ گیا سانس کا پھولنا، ٹھیک ہے، لیٹ رہے ہیں سانس پھول رہا ہے، کوئی ذرا سا کام کر رہے ہیں سانس چڑھنے لگ گیا۔ ویسے پریگنینسی میں نارملی بھی سانس پھولتا ہے عورتوں کا، لیکن اس دوران اگر آپ کو پہلے سے بی پی کا مسئلہ ہے، یا آپ کی فیملی ہسٹری میں جو ہے بلڈ پریشر کی پازیٹیو ہے وہ، تو ان چیزوں کا آپ نے بہت بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو معدے میں درد کا ہونا، یہ بھی ایک خطرناک علامت ہے۔ تو اگر آپ کو یہ 5 سائنز جو میں نے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک سائن ہو رہا ہے تو فوراً آپ نے اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا ہے۔ ڈاکٹر فوراً آپ کا یورین ٹیسٹ کروائیں گی، یورین آپ کا لیا جائے گا، اس میں پروٹینز کی مقدار دیکھی جائے گی۔ تو اگر پروٹینز جو ہیں 1+2+3+ اس طرح ہوں گے تو اس حساب سے پھر آپ کی گریڈنگ کی جائے گی، آپ کا بی پی دیکھا جائے گا۔ اگر بی پی خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے تو فوراً آپ کو داخلے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا بی پی کنٹرول کیا جائے، بچے کی مانیٹرنگ ہو، بچے کی سی ٹی جی ہوگی، بچے کی گروتھ کو مانیٹر کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں بلڈ پریشر والی ماں میں خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کا پانی کم ہو سکتا ہے، بچے کی حرکت ختم ہو سکتی ہے، بچے کو بلڈ صحیح نہیں جا رہا ہوتا ہے، بچے کا بلڈ رک سکتا ہے، خوراک رک سکتی ہے، جس سے بچے کی گروتھ نہیں ہوتی ہے اور بچہ اندر جو ہے ڈیتھ ہو سکتی ہے بچے کی۔
ٹھیک ہے. تو اسٹل برتھ کا خطرہ بہت زیادہ ایک شوگر والی مدرس اور ایک بلڈ پریشر والی مدرس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر تو آپ کو بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہے حمل سے پہلے تو پھر تو آپ بہت زیادہ ہائی رسک پریگنینسی ہے آپ کی، کیونکہ حمل کے دوران پھر وہ بلڈ پریشر آپ کا ان کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن اگر 20 ہفتے کے بعد ہوا ہے، مطلب حمل کے دوران ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. اور ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈائٹ کیسے لینی ہے. دیکھیں، ڈائٹ کے اندر نمک بہت کم ہونا چاہیے، آئل بہت کم ہونا چاہیے. فش کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں، انڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، بیڈ ریسٹ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے، کوئی ایسی کمپلیکیشن ہے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے ایکٹیو رہنا ہے. چہل قدمی ڈیلی کرنی ہے، آدھا گھنٹہ واک کم از کم آپ آرام سے کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ فروٹس ویجیٹیبلس کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائیاں ٹائم پر لینی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی مریض کو جھٹکے لگ جائیں تو پھر ڈیلیوری کی طرف جانا پڑتا ہے. پہلے تو کنٹرول کیا جاتا ہے، اگر کنٹرول ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ. اگر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ماں اور بچے کی صحت متاثر ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا ہفتہ ہے، فوراً ہم جو ہے نا بچے کو باہر نکالتے ہیں تاکہ ماں کی جان کو بچایا جا سکے، جسے ہم لوگ اکلیمشیا کہتے ہیں. بہت ہی خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ میں الگ سے ضرور ویڈیو بناؤں گی. لیکن جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں جنہیں بلڈ پریشر ہے، انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر مائلڈ ہی رہے، اکلیمشیا کی طرف نہ جائے. تو اس چیز کو ضرور نظر میں رکھیں، اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا. تھوڑی مختصر ویڈیو تھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے. انشاءاللہ پھر اس پر ڈیٹیل بات ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.